لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین واسطے جو اکیلا ساری کائنات دا خالق مالک، ساری کائنات نو بنان والا، اس کائنات نو بنا کے اس کائنات دا نظام چلان والا ہے۔ درود و سلام آقا کائنات امام الانبیاء سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی۔ پچھلے جمعے کے اندر اسی انہاں برائیاں دا ذکر کیتا کہ جیڑیاں انسان دیاں نیکیاں نو ضائع کر دیں، انسان دیاں نیکیاں نو ختم کر دیں، اور سب تو بڑی برائی جیڑی انسان دیاں نیکیاں نو ختم کر دیندی ہے، ضائع کر دیندی ہے، اللہ تعالیٰ دے نال شرک کرنا۔ اور دوسرے نمبر تے جیڑی برائی انسان دیاں نیکیاں نو ضائع کر دی ہے سود۔ سود دی قرآن و حدیث کے اندر بہت زیادہ مذمت بیان ہوئی ہے، اور حرام کمائی کے اندر سب تو جڑا خطرناک ذریعہ ہے وہ سود ہے۔ کوئی بھی حرام کھان والا انسان ہے وہ اللہ کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرتا، وہ کسی بھی طریقے دے نال کھائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جڑے لوگ باطل طریقے دے نال لوگاں دا مال کھاندے نے وہ حقیقت دے اندر مال نہیں کھا رہے، اپنے پیٹ دے اندر جہنم دی آگ جمع کر رہے۔ اور لوگاں دا مال کھان دا کوئی بھی طریقہ ہوئے وہ اسلام دے اندر حرام ہے، اور جیڑا بندہ حرام کھاتا ہے اللہ کوئی بھی وہ دی عبادت قبول نہیں کرتا۔ اور نفلی ہوئے، فرضی ہوئے اور سنت عبادت ہوئے، کوئی بھی عبادت اس انسان دی رب کائنات دے اندر دربار دے اندر قبول نہیں جیڑا بندہ حرام کھاتا۔ حتیٰ کہ حج جیسی عبادت بھی رب کائنات قبول نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان لمبا
سفر کر کے حج تے جاندا ہے، اور وہ سفر بھی پیدل ہوندے سن کہ بڑے مہینیاں دا سفر کر کے حج تے جائے، اور حالت گندی ہوئی لمبے سفر کی وجہ تو چہرے تے مٹی پئی، بالاں دے اندر مٹی ہے، کپڑے گندے ہوئے، رب دے دربار سے کھڑا ہوئے اور دعا کر رہا ہے یا ربی یا ربی۔ فرمایا اللہ دی کوئی بھی دعا قبول نہیں کر دے، کوئی نہیں سن دے۔ رب کائنات کو جواب دیندے نے، اے انسان میں تیری دعا نو کس طرح قبول کر لواں، میں تیری عبادت نو کس طرح قبول کر لواں؟ تیرا کھانا حرام کمائی چوں، تیرا پینا حرام کمائی چوں، اور جڑے تو کپڑے پہنے نے حرام کمائی دے، اور اگر حج کرنے واسطے آیا ہے جڑے رستے چ تیرے خرچے ہوئے نے وہ بھی حرام کمائی چکی، تیری میں تیری عبادت کس طرح قبول کروں؟ حرام کمایا ہوا مال جڑا انسان کھاندا ہے رب وہ دی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرتا، اور حرام کمائی دا کوئی بھی ذریعہ ہو، سب تو خطرناک جڑا گناہ ہے وہ سود ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر بہت زیادہ مذمت سود کے حوالے دے نال ہوئی، پہلے بھی کچھ باتاں بیان کی تھیاں کہ کائنات کے اندر سب تو بدترین جڑا گناہ تصور کیتا گیا ہے، شرک تو بعد محدثین نے سود کا ذکر کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دے نال اعلان جنگ ہے۔ قرآن سے الفاظ نے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ لوگوں سود کھان تو باز آ جاؤ، اگر سود کھان تو باز نہیں آنا پھر اللہ دے نال اعلان جنگ کر دے کہ ایک بندہ تلوار لے کے اللہ دے نال جنگ کرنے واسطے آ گیا، اللہ کے اور رسول دے مقابلے کے اندر آ گیا، کس قدر سنگین گناہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دے کول ایک بندہ آیا، کہتا حضرت صاحب میں دیکھا کہ ایک بندہ شراب پی کے تے اپنی ماں نو گالاں کر رہا سی، تے میں سوچیا کہ کائنات کے اندر سب تو بڑا گناہ شراب پینا ہے، اگر شراب تو بڑا کوئی گناہ ہوئے تے میں اپنی بیوی نو طلاق دینا۔ یہ مسئلہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بولا ہے۔ سوچی پیارے کہنے لگے کہ میں تینوں ہوں جواب نہیں دیا گا، ذرا مجھے سوچ لے۔ صبح ہوئی، کیا تیری بیوی نو طلاق ہو گئی تو شرط لگائی سی، اور اس طرح طلاق واقع ہو جاتی ہے کہ اگر یہ کام ہو گیا تو میں تینوں طلاق دے دوں، کر دیے تو طلاق شمار ہو گئی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے تیری بیوی نو طلاق ہو گئی ہے، تو کیا سی کہ شراب پی تو بڑا کوئی گناہ ہوئے تو میں اپنی بیوی نو طلاق دے دیا گا، میری بیوی نو طلاق ہو جائے، اور میں قرآن پڑھے آئے منو قرآن تو معلوم ہویا کہ شراب پین نالو بڑا گناہ سود کھانا ہے، کیونکہ سود کھان والا اللہ نے نال اعلان جنگ کر رہا ہے۔ اس تو علاوہ کائنات کے اندر کوئی ایسا گناہ نہیں کہ جس کی وجہ تو اللہ نے کیا ہے کہ جیڑا بندہ ایک گناہ کرتا ہے وہ اللہ دے نال اعلان جنگ کرتا ہے، یہ اللہ دے نال اعلان جنگ۔ اج ساڈے معاشرے دے اندر ہر کام دے اندر سود، ہر چیز دے اندر سود شامل ہے کہ سودی معاملات تو بغیر ساڈے اس ملک دے اندر اس معاشرے دے اندر کاروبار کرنا مشکل ہو چکے ہیں۔ سود یہ نہیں کہ بینک والے جڑا قرضہ دین وہی سود ہے، سود دیاں بے شمار قسم۔ اگر اسی کسی ڈیلر کو کوئی چیز خریدنے یا ادھار خریدنے ہیں، جس طرح کہ ساڈے بیماریاں دے نال زیادہ کھادا دوائیاں نہیں دیاں نے، وہ ادھار کرن دی وجہ تو زیادہ ریٹ لگاندے ہیں، بھی سود دے اندر شامل کہ ایک چیز دے دو ریٹ مقرر کر دیں۔ خیر یہ تے مستقل جمعے بھی پڑھا چکے ہیں تجارت کے مسائل دے کہ ہر وہ کام سود کے اندر شمار ہوتا ہے جن کی قرآن و حدیث کے اندر وضاحت مل جائے کہ کام ناجائز ہے، حرام۔ اور سود کیا ہی انہوں جانا ہے کہ اصل مال نالوں الگ چیز حاصل کرنا۔
کہ بغیر محنت کیتیاں اصل تاری رقم نالوں الگ تعلق رقم حاصل ہو رہی ہوئے وہ سود کیا جائے. اور سود دیاں قرآن و حدیث کے اندر بے شمار وعیداں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. دوسرے نمبر پہ جیڑی چیز حرام کمائی دا ذریعہ سارے معاشرے کے اندر سب تو زیادہ اور بڑی عام اے وبا پھیلتی جا رہی ہے وہ جوے دا نام دیتا جاتا ہے جوا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. لوگوں اس شراب اس جوا رجس من عمل الشیطان اس شیطانی عمل نے ایک پلید عمل نے فاجتنبوہ ادھے کو بچ جاؤ ورنہ یہ سود یہ جوا یہ شراب تاڑی دنیا بھی برباد کر دے گی تاڑی آخرت بھی برباد کر دے گی. اور اللہ نے شراب دا جوے دے نال تذکرہ کیتا کیونکہ جتھے جوے کھیلے جائے اوتھے شراباں پیتیاں جاندی. جس طرح شراب حرام ہے جوا بھی حرام. اج ساڈے معاشرے کے اندر جوے نو اس قدر عام کر دیتا گیا ہے کہ جڑا ہر بندہ کچھ تے چیزاں کی سمجھ آ رہی ہے. جوا بعض ایسے عمل نے جنہاں نوں اسی جوا سمجھ دے جڑیاں جوے کے اندر آ گئی. اور ساڈے اس ملک کے اندر سب تو زیادہ جوا جس کھیل پہ لگایا جاتا ساری قومی کھیل جنہوں کیا جاتا ہے کرکٹ گیند بلا جڑا کھیلے. سب تو زیادہ جوا اس ملک کے اندر اگر لگ جائے تو اس کرکٹ پہ لگ. ساڈے ملک پاکستان کے بہت بڑے عالم دین قید ہو گئے ہندوستان کے اندر انڈیا کے اندر کھڑے کہنے جیل کے اندر بڑا خاص بندہ آیا بڑا پروٹوکول تے بڑے انہوں خاص کمرے ملے. انہوں نے نا اپنی کتاب کے اندر واقعہ لکھا کہتے مجھے کوئی موبائل ہے عام کسی بندے کو فون استعمال کرنے کی اجازت نہیں آؤ فون پہ استعمال کر کے بعد بڑے رابطے شابطے تے بڑا کچھ کر. اور انہوں دنوں کے اندر پاکستان تے انڈیا کے میچ ہو رہے تے لکھاں کروڑاں دیا جیل کے بیٹھا گلاں کرے. کہنا میں تھوڑا جا غور کیتا کہ پاکستان تے انڈیا کے میچ نہیں ہے بندہ گلاں کردا وجہ کی. کہنا ہمیں پتہ لگا کہ ساڈے پاکستان دے قومی ٹیم دے جڑے ہیرو نے انڈیا وچ بیٹھے بندے خرید رہے نے وہ انہاں نوں جوا لگاندے نے اپنے ملک دے اندر انہاں نوں اوتھوں پیسے دے کے ہرا کے جتا رہے نے. کہنا مینوں اتنا افسوس ہویا کہ وہ میچ وہ کھیل کہ جیڑی جتان واسطے ساڈے بابے ہوٹلاں تے بیٹھے دعاواں کر رہے تھے مسیتاں تے دعائیں یا اللہ پاکستان جتا دے تے وہ پاکستان ہے ساڈے نال تماشا کر رہے 4-4 لاکھ روپیہ 5-5 لاکھ 7-7 لاکھ روپیہ موجودہ ٹیم کے نوجوانوں کی تنخواہ ہے جہاں سال کے اندر ایک میچ نہیں دے رہے حاصل ملک پاکستان کے اندر آ جاتے. کیوں ایڈا ملک خسارے کے اندر جا رہے 5 لاکھ روپیہ انہوں میچ نہ دے رہے کھیلنے اور دل کرے سال کے اندر ایک بھی میچ نہ ہوئے انہوں 5 لاکھ مل رہا 7 لاکھ مل رہے. کی یہ قوم ترقی کرے؟ تو میرے بھائیوں بہت زیادہ جوا لگ رہا ہے. وہ الگ گل ہے وہ تے بڑی انٹرنیشنل لیول دیا گلاں نے چھوٹے چھوٹے جدو میچ لگتے ہیں جہاں چاہ والی دکاناں ہوں لوگ اتنے جوے لا کے بیٹھے ہوٹلاں تے جوے لگے ہوئے دکاناں تے جوے فیکٹریاں دے اندر کام کرنے والے جوے کارخانے دے اندر جوے بے شمار ناچا تے جوے لگتے. سب تو زیادہ جس کھیل تے جوا لگتا ہے سارے اس ملک کے اندر کو گیند بلا تے کھیل. دوسرے نمبر تے افیلیٹ گیماں جہاں سارے نوجوانوں کو تباہ و برباد کر رہی وہ کھیل شروع جوے تو ہوندی اور جوا ہے جنہیں ہارنا انہیں دعا دے پیسے دے دے. اسی چیز کا نام تے جوا کہ پتہ ہی نہیں کی بنتا ہے. اور ساڈے ہاں جگہ جگہ تے دکاناں محلیاں گلیاں بازاراں
کوئی دوست صرف شہر اندر تک محدود ہوتے پنڈا جا رہی اور جنہوں کسی شہر کا پتا نہیں ہوگی اتنے ڈنڈے لے کے کھیلے دیا بہت زیادہ اس کھیل سے بھی ہوا ہے. اور شہروں کے اندر تسی دیکھو کہ موٹر سائیکلوں کے لوگ فارم جو لے کے کھڑے ہوتے ہیں نمبر ہوتے ہیں وہ تو انہوں نے پتا ہو رہا ہے وہ نمبر کو خریدتے ہیں وہ بینکا والے کو پھر کئی دفعہ نمبروں کے انعام نکلتے ہیں وہ نمبر خرید کے اپنا بھی بیڑا گرک کر رہے ہیں نال ملک کا بھی بیڑا گرک. یہ انعامی بانڈ تے پرچیاں تے قرآن اندازیاں دے بہانے یہ سب جمعے کے اندر سود کے اندر حرام کرنا دے اندر اب پرچیاں لو لیا گڈی لے کے آ جاتے ہیں پٹاں دے اندر اے جی واشنگ مشین نکلتی ہے جی فلانی شاید نکلے گی وہ بھی شاید نکلے گی 500 روپے کی پرچی ہے جی ڈالی خالی بھی نکل سکتی اور 500 روپے کے اندر موٹر سائیکل لے کے جا رہے ہیں کہنے واسطے لے کے جا رہے ایک بندہ 500 کے اندر 200 کی چیز لے کے جا رہے ہیں ایسے چیز کا نام اسلام کے اندر یہی چیزاں کے حرام اور یہ جوا اور سود کیا جانا اور بے وقوف بنانے واسطے جی کمپنی دیا مشہوریاں نے جو جتنے مرضی کھلو جاتے ہیں خیر ہوتے کافی حد تک روک چکے ہیں کیونکہ جدید دور آنے والا لوگ سیانے نے کچھ لیتے ہیں کتوں آئے ہوئے اور پھر حکومت نے بھی کافی زیادہ سختی کی ورنہ بہت زیادہ انہاں لوگوں نے ملک نو لٹے اور ساڈے پنڈ ایک دفعہ صرف بیچنے والے آئے صرف کے پیکٹ بنے جی فلانی کمپنی والوں آئے ہیں لو کے تے نام نکل کے اور انعام دیتے بھی سن سونا چاندی یہ وہ اور سونا ہی 500-700 کا مہنگا ہوتا ہے سونا ہی ایسے طریقے سے ہوتے کہڑے انصاری کو بنوا کے لین دینے وہ ہوتا ہی اتنا نازک ہے تھوڑا جہا پٹھوں کے نال جو اکٹھا ہو جائے کس طرح جو صرف لے لی وہ بک پا کے مشین کی پائی جو سارے جڑا نا بجری چٹی بجری جڑی ہوتی ہے نا ساری مشین کے اندر جمع کہ سب فراد جڑے جوے کے اندر اور اس نوجوان نسل نو جوے تے لگان واسطے جڑا لگنا اور چھوٹے چھوٹے بچے فارم چکی پھرتے فارم پور کرو جی سائیکل ملے گی سکوٹر ملے گی موٹر سائیکل ملے گی اور بچے سارا دن وہ گند پلا کھا کے تو سٹیکر لا دیتے ہیں کوئی شاید ہی نکلی 10 سال کی شاید ڈالا کو کاٹ کے داشت کی دیا کہ جو سائیکل میں نکلے گی پھر پھر ایسے چیزاں تو کوئی بچے جڑے نے سود والے ذہن بن جاتے ہیں جگے والے ذہن بنا دیتے جاتے ہیں ساری چیزاں اسلام دے اندر حرام نے جنہاں دا اسلام دے اندر بالکل کوئی تصور نہیں اور اسی طرح ہی ایک گیم جنہیں تے بہت زیادہ جوا لگتا ہے وہ تاش جنہوں ساڑھے بابے بڑے شوق نہ کھیل رہے ہیں تے کہ اکثر علماء نے فتویٰ لگایا کہ یہ کھیلنی حرام ہے کیونکہ پہلے نمبر تے ہر وہ کھیل حرام ہے جدی وجہ تو صحت کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوتا سے اسلام نے وہ کھیلا حلال رکھیاں نے جدی وجہ تو صحت تندرست رہے جدی اندر ورزش ہوئی اور ایک اندر کئی ورزش ہو رہی ہوتی ہے زبان کی ورزش ضرور ہوتی ہے گالا کاٹ کر کے باقی پورے جسم کی کوئی یہ اندر ورزش نہیں اب فٹ بال چلو سمجھ جاتی ہے کہ دوڑ ہوتی ہے بھاج ہوتی ہے دوڑ لگتی ہے ورزش ہوتی ہے جسم تیر نیزہ بازی تلواراں کی ٹریننگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے صحابہ انہی کھیلا کھیلتے کہ اسی کھیل جڑی کل نو آن والے ساڈے مستقبل کے سانو فائدہ دے ٹرین کا لیکن ساڈے مسلم معاشرے کو تباہ و برباد کرنے واسطے نہ کھیلے اس طرح نے کل چھڑیاں نے گیم نہیں اس طرح نے کل چھڑے کہ چلو لگے رہو وقت بھی ضائع اور اپنی صحت تے بھی اسی برباد کر یہ ساریاں کھیلاں اس طرح دیاں کہ جڑیاں صحت کو کوئی فائدہ نہیں دیندیاں وقت دا ضیاع نے وہ اسلام کے اندر خراب پہلے نمبر تے شرک دوسرے نمبر تے سود اور اسی طرح ہی جننے بھی یہ معاملات نے سودی معاملات نے اسلام کے اندر حرام کمائی دے جننے بھی ذریعے نے اسلام کے اندر حرام اور اسی طرح شراب نو اسلام نے سختی دے نال حرام کیتا صحابہ کرام دے اندر بعض وہ سن جڑے زمانہ جاہلیت دے اندر مسلمان تو پہلا شراب پیندے اسلام دے اندر یہ شراب حرام نہ سی ہوتی خیبر دے موقع تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ لوگوں شراب رب کائنات نے ٹاٹے تے حرام کر دیتی ایک صحابی رسول آئے کیا لگے ان الخمر قد حرمت
کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیتا ہے کہ رب کائنات نے شراب نو تے حرام کر دیا. اور صحابہ کرام نے فوراً فرمایا کہ مٹکیاں دے مٹکے اسی مدینے دیا گلیاں دے اندر مار. اور حدیث کے الفاظ ہے کہ گلیاں دے اندر نہراں جاری ہوئی, مٹکے بڑے بڑے فوراً, حتیٰ کہ صحابہ فرماندے نے اسی وہ برتن جڑے شراب پین واسطے اسی استعمال کرنے سے اسی انہاں نوں بھی توڑ دیتا کہ ایک چیز اسلام نے حرام کر دیتی وہ تصور بھی سارے ذہن کے اندر نہ آ. تو رب کائنات نے شراب حرام کی تھی. قرآن و حدیث کے اندر بڑیا بڑیا سخت وعیدہ یہ بارے بانیاں نے. اور شراب جیڑی ہے یہ انسانی صحت واسطے بھی خطرناک ہے. اور اسی خود تسی بھی معاشرے کے اندر دیکھتے ہو کہ جیڑا بھی بندہ نشے تے لگ جاتا ہے, بڑے بڑے نوجوان تباہ ہوتے دیکھے, بڑے بڑے گھرانے تباہ و برباد ہوتے دیکھے. اس شراباں جوئے کباباں کی وجہ تو مسلم معاشرہ تباہ و برباد ہو کے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میرے صحابہ یاد رکھنا, جس بندے نے دنیا کی گندی شراب پی تھی, رب کائنات جنت دی شراب تو اس بندے نو محروم کر دے. ہن جیڑا بندہ جنت دی شراباں پینا چاہتا ہے, شرابا طہورا, ایسی شراب کے جنوں پی کے سکون ملے گا, نشہ اور چکر نہیں چڑھیں گے, جیڑی بندے دی مت نہیں مارے گی. شرابا طہورا, پاک شراب رب کائنات جنت کے اندر لوگوں کو پلا کے انہاں نوں جڑے دنیا تے گندیاں شراباں نہیں پی. ہن سانوں دیکھنا چاہیے کہ اسی کہ دنیا کی گندی شراب پینی ہے یا جنتی شراباں طہورا پینا ہے. جامعہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ ایک دفعہ شراب پی لیتا 40 دن تک رب کائنات اس بندے دی نماز قبول نہیں کرتا. کنیاں کو کہ نمازاں پڑھ رہے, لیکن دکھ افسوس سب تو زیادہ شراباں والے کام جن میں بیاہ و شادیاں نہیں ہوئے. پھر بڑے بڑے سیانے حاجی نمازی سمجھنا پتر شراب پی, کوئی نہیں خوشی کا دینے پھر کیوں, خوشی تے اس طرح دے کام جائز نہیں. اور اس طرح دے کام شراباں کباباں دی وجہ تو یہ خوشی دے ساگے لمحات اسی معاشرے دے اندر ویکھنے کہ غمیاں دے اندر تبدیل ہو جائے. شراباں پیتیاں ہوندیاں نے, ہتھیار کول ہوندے نے, کبھی کسی دے مار دیتی, کبھی کسی دے بج گئی, کبھی کسی دے بج. بے شمار ایسے بات ہیں شراباں دی وجہ تو کہ نشے دے اندر پتہ نہیں چلتا. کوئی نہیں پھر خوشی سی جی, پتر دی شادی سی, فلان دی شادی سی جی, دیسی بناؤ تے ولایتی بناؤ جڑیاں معاشرے نوں تباہ و برباد کر کے رکھ. ساڈے جان کے دے دوست نے تے انہاں دی جس گھر دے اندر شادی ہوئی نا, یہ ماشاءاللہ نمازی پرہیزی سن, تے جا کے برات انہاں دی پہلا پہنچ گئی اور اس گھر دے اندر 2 براتاں آئیاں سی, 2 بچیاں دی شادی. جا کے آرام نال مولویاں کو جا کے بیٹھ گئے. سارا پنڈ کہندے سانوں گلاں کرے, یہ بیاہ تے آئے ہو کہ فوتگی تے آئے ہو, انج ٹکن آئی دا فلان ہوندا ہے ٹمکان دا, بڑیاں گلاں کہندے کیتیاں. ہی چپ کر کے بیٹھ گئے, کو کی پتہ انہاں دا بیان. تھوڑی کو دیر بعد ہوئی آئے پھر جٹ زمیندار واجدے گاجدے بڑے انہاں ڈھول باجے بجائے تے بندے کہن انج آ ہی رہے. اتوں کسی نے ہوائی خیر کیتے تے پنڈ والے نے کسی بچے نوں خیر لا دیا. تو جنہاں نے خیر لگا وہ بھی اگر ٹھیک ٹھاک سے انہاں ساری جنگ اگے لاؤ. سارے بجائے تے کہندے نے دھولا بھی اوتھے نہیں رہا. تے مڑ کے جڑے بندے سانوں گلاں کرنے اصل ہوئی کہندے اونترے نے آخر ہی بڑی چکی سی, اے بھی تے آئے نے نا سکون نال آ جاندے پلا. اے ساڈے معاشرے دا حال کہ اگر عزت نال اسلامی طریقے نال تسی شادی کر لو پھر بھی نہیں کھلوندے, اور اگر اس طرح دے حرام دے کام کرو کوئی نقصان ہو جائے پھر بھی دنیا نہیں اتنا کدی اگ لگی. جامگل کے اندر ایک واقعہ ہویا, انہاں نے تھلوں ہوائی فائر کیتا تے بچی دیوار نال لمک کے تے ویکھن گئی, اودے متھے 'چ فائر لگا, بچی اوتھے پلی پی کے تھلے پتہ ہی کوئی. تے اس طرح دے معاملات اسلام نے حرام کیوں کیتے نے, اے انسان واسطے نقصان دے. ہن جڑے بندے نشیاں تے لگ جاندے نے, بڑے بڑے نوجوان بڑے بڑے خوبصورت, یقین کرو سڑکاں گلیاں کروتے دیکھے
کہ انسان کی زندگی برباد ہو کے رہ جائے، اودیاں پیاریاں جائیداد کوٹھیاں بگلے کسے کام دے۔ ساڈے گاؤں دا ایک بزرگ ہے، بہت اچھا بندہ، ہر بندے نال ملن والا، خوش مزاج۔ ایک دن من کہتا صاحب مینوں لوکی خوش مزاج ویکھ کے کہندے نے ہورے نوں دوکھی کوئی نہیں، میرے بچے نشیاں تے لگے نے، کہتا یقین کرو میں زندہ بھی مردہ تویا پھرنا، کہنا مرے ہون تے ختم ہو جانا سال بعد 2 سالاں کے بعد، یہ روزانہ منوں اس طرح معلوم ہوندا ہے کہ میرا روز بچہ مر گیا۔ اور اللہ نے بڑی زمین دیتی ہے، جائیداد دیتی ہے، اور ساڈے پنڈ دے اندر شاید ہی وہ ورگی کوئی کوٹھی اور گھر ہے، لیکن کہتا کر سا میں گھر کو کی کر کہ میرا اگے نوجوان بچہ فوت ہو گیا ایکسیڈنٹ کے اندر، دوسرا نوجوان بچہ نشے تے لگ گیا، اور کہتا میں نویں نویں شادی کی، نہ میں کہے رشتے داراں نہ میں بچی نوں چھڈن جوگا نہ رکھوں، کہ تباہ و برباد کر دیندے نے اس طرح دے معاملہ۔ کہتا مینوں پہلا پتہ ہوتا ہے نشے تے لگا، میں وہ بچی کا شادی نہیں کرتا، انہاں دا بھی گھر برباد کی۔ تو میرے بھائیو اے شراب اے چرساں تے نشے یہ شروع دے بڑے سواد نال لوکی لگ جاندے نے، بلکہ ساری زندگی واسطے برباد ہو کے رہتے۔ ساڈے مدرسے دے اندر ایک خاتون کھانا پکانا واسطے آنی سی، کہا کہ ہوندی سی وہ خامد نشہ کر، کہنا کل صاحب اج میرے خامد نوں گھروں کے بیچے دی چیز نہیں لبھی، انہیں چولہا 2 سلنڈر چولہا سی، گیس والا چولہا، ڈبل چولہا، وہ پیک لا کے ریڑی والے نوں بیچ دیتا، پھیری والے انہوں روپیہ 100 دے کے واپس لے کے آئی۔ اے حال ہو جائے نا مڑ کے۔ تو اسلام بڑا خاص دین ہے، یہ عالمی دین ہے، یہ ساری کائنات واسطے دین ہے۔ ہر وہ چیز جیڑی انسان دی صحت واسطے نقصان دہ ہوئے تسی اسلام کا مطالعہ کرو، لازمی حرام ہوئے۔ جیڑی بھی چیز کا نقصان ہو سکتا ہوئے وہ اسلام نے حرام کرا دیتی ہے۔ شراب دا بھی وہ دے اندر ہے کہ اللہ 40 دن تک اس بندے دی نماز قبول نہیں کرتا جڑا بندہ ایک دفعہ شراب پی۔ اور اسی طرح ہی جڑے انسان دی نیکی کو ضائع کرنے والے عمل نے، وہ کاہن اور نجومیاں دے کول جانا۔ کاہن نجومی انہاں بندیاں نوں کہا جاتا ہے جڑے ہاتھ دیاں لکیراں دیکھ کے لوکاں نوں مستقبل دے حالات دا، یہ بھی اسلام کے اندر بالکل حرام ہے۔ اور ایسے لوگوں کے کول جان والے بھی رب نماز قبول نہیں کرتا۔ اور اب بے شمار ساڈے معاشرے کے اندر بیٹھے گلیاں بازاراں تک بڑے بڑے بورڈ نظر آن، جادو جنات کے ماہر، دشمن کو زیر کرنا، امتحان میں کامیابی، شادی تو یہ تے وہ، سارا سب فراڈیے، ملک دے دشمن، دین دے دشمن بیٹھے۔ صرف تھوڑی جی اب پڑھا لکھا دور ہے، لیکن وہ باوجود انسانوں کو سمجھ لیا۔ اگر اتنے جو مستقبل کے حالات دسن والے نے سرکاری ادارے نہ رابطے کیوں نہیں کرتے؟ آئے دن ساڈے فوجی، ساڈے نوجوان شہید ہوندے نے، کیوں نہیں کرتے دہشت گرد پاکستان کے باڑے جو جا کے پڑھ نہیں؟ مستقبل کے حالات کا کی مطلب ہے؟ غیب دیا خبراں دسنا کیوں نہیں دستے؟ چند سال پہلے ساڈے ملک کے اندر اتنے خودکش حملے ہوئے، اتنے بے قصور مسلمان شہید ہوئے، مسجداں دے اندر، مدارس کے اندر حملے ہوتے رہے، بم چلتے رہے، انیاں نوجوان شہید ہوئے۔ یہ کیوں نہیں دستے ہیں جی اتنے بم چلن والا جی جلدی جلدی جا کے انتظام کر؟ دو ہی گل ہے نہیں، یا تو انہوں نے پتا کوئی نہیں، اگر پتا ہے کہ نہیں دستے تو پھر انہوں نے بم چلان والے کے نال رلے۔ ایک چیز کا پتا ہے تو کیوں نہیں دستے؟ سب فراڈیے، دین کو بگاڑن والے، دین بیچن والے، کاروبار والے لوگ، سارے اس طرح کے لوگ بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا عرافا فسألہ عن شیء ثم يصدق بما يقول لا تقبل له صلاة 40 یوما۔ جیڑا بندہ کسے کاہن، نجومی، غیب دیاں خبراں دسن والے دے کول گیا، اللہ تعالیٰ دی 40 دن تک نماز قبول نہیں کرتا۔ 40 دن تک اس بندے دی نماز قبول نہیں ہوتی۔
جڑا صرف وہ کول جاتا ہے جا کے سوال کرتا ہے یہ دسو ہم میرا بیاہ ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا. ایک آدھے نے پوچھ جنہ کرنا ہے تو انہیں تیرا بیاہ کرنا ہے جنہ کو جا کے پوچھن دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ کسی کاہن نجومی غیب دیا خبراں دسن والے دے کول جاتا ہے اللہ وہ 40 دن تک نماز قبول نہیں آتی. اور دوسری حدیث کے اندر یہ نالوں زیادہ سخت وعید بیان ہے. فرمایا جڑا بندہ کاہن نجومی غیب دیا خبراں دسن والے دے کول گیا ثم یصدق بما یقول جس چیز کی انہیں خبر دیتی وہی تصدیق کر لی فقط کفر بما انزل علی محمد اور نے اس چیز دے نال کفر کیتا جڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نازل. توبہ نعوذ باللہ سے حدیث تو معلوم ہوتا ہے جڑا بندہ کاہن نجومیاں دے کول جا کے اس طرح دے سوال کرتا ہے اور خطرہ ہے کہ بندہ کسی اسلام تو ویسے ہی خارج نہ ہو جائے. تو میرے بھائیوں کو اعمال جڑے انسان کے نیکیاں نو ضائع کر دیتے ہیں برباد کر دیتے ہیں سب تو بڑا گناہ اللہ تعالیٰ دے نال شرک کرنا. دوسرے نمبر تے سود حرام کمائی کا کوئی بھی ذریعہ وہ اسلام کے اندر حرام ہے اور اسلام کی انسان دیا نیکیاں ضائع کرنے والا ہے. اسی طرح جوے اسی طرح یا پرچیاں کرکٹ گیماں تے پیسے لگانا سب اسلام کے اندر حرام ہے. جوا کئی نہیں لینا کھیلتے ہاں جی یہ گیم جیتی تے تو پیسے دے دے ہے نہ جیتی چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے انسان جمعہ تے لگدا اچھا جی اب جیت کے تے بوتل پیائے گا ایک جوا یہ بوتل حرام ہی پی رہے اور جوا لکھا بھی کہتے جوا ایک جوے کے اندر شامل ٹیم مطلب کہ کیڑی ملے جی پیپسی لگ گئی اے پیپسیاں تو لگتے پھر مڑ کے اپنے گھراں تے بھی لگ جاتے ہیں گھر گھر ویچ کے تے بعد کھلیاں چال چپیاں لا کے بہ جاتے. تو میرے بھائیو یہ چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں تو انسان کو عادت پیندی ہے. یہ چسکا پیندا کہ بوتل لگ گئی ہے چلو کل ہو جانا کوئی 2 بوتلاں لا لو بوتلاں دا پیٹ لا لو شاید اے تو پیٹاں دے چکراں وچ مڑ کے پھر بڑیاں شکلاں دے اندر چلے جاندے تو مڑ کے کنگلا ہو کے تے گھر آ کے بیٹھ جاندے. تو اسلام دے اندر جوے بازیاں شراب اسلام دے اندر حرام ہے. جڑا بندہ شراب پیندا ہے فرمایا جنت دی حرام شراب ہو جاتے حرام ہو جاتی ہے. جڑا شراب پیے گا رب کائنات او دے تے 40 دن تک اس بندے کی نماز قبول نہیں کرے گا. اسی طرح کسی کاہن نجومی غیب دیاں خبراں دسن والے دے کول جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے دے بھی اعمال رب کائنات ضائع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب سارے وہ تمام اعمال جڑے انسان دیاں نیکیاں نو ضائع کر دیتے ہیں برباد کر دیتے ہیں انہاں تو بچن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل